وہ ایسے حالات رکھتے ہیں کہ ثواب ملے ہی نہیں. جب ثواب ملے گا نہیں تو وہ بیچارہ مرنے والا انتظار ہی کرتا رہے گا, اس کو پہنچے گا کیا؟ آپ بولو کیوں نہیں ملے گا, تو کہاں سے ملے گا؟ کرائے کے پڑھنے والے لاتے ہیں, وہ خالی پڑھتے تھوڑی ہیں, وہ پنے گھماتے ہیں. یعنی یہاں تک کسی نے مجھے چٹکلا بتایا تھا کہ اسی طرح کے جو کرائے کے پڑھتے ہیں نا, تو وہ ایک کو دیکھا تو الٹا پارا پکڑ کے بیٹھا ہوا تھا, خالی پیسے ہی کھینچ لیں. تو ایسے تو بیچارے وہ جاہل ہوتے ہیں, ان کو پکڑ کے بٹھا دیتے ہیں, ان کو پیسے دے دیتے ہیں. تو پہلے تو 1-1 روپیہ دیتے تھے, اب ہو سکتا ہے زیادہ دیتے ہوں. یہ اپنی ماں سے نے باپ سے محبت نہیں ہے بابا, کہ وہ پیسے دے کر بھی یوں مولانا کے پیچھے پڑھ کر بولتا ہے یار روزانہ بھائی آنا میری ماں کی قبر پر آ کے قرآن پڑھنا. اب اس کی محبت ہے بیچارہ, اس پر اب وہ ثواب بھی نہیں ہے, تو یہ جائے گی. میں نے کہا کہ ثواب, بھائی ثواب کا کام ہوگا تو ثواب ملے گا نا, تو ثواب کا کام نہیں ہے. پیسے یعنی اجرت پر قرآن پڑھنا یہ حرام ہے. تعلیم دینا جائز ہے اجرت پر, اس کو علماء نے جواز کا دیا ہے, ورنہ تو پھر مسلمان کوڑے رہ جائیں گے. مگر یہ چونکہ ایک مستحب کام ہے اور اس کی وہ حاجت نہیں ہے نا, واجب نہیں ہے نا یہ, اور اس کے بغیر کوئی وہ نہیں قرآن پڑھیں گے تو وہ کچھ نظام دھرم برم نہیں ہو رہا نا. آپ کو جتنا آتا ہے آپ پڑھیں. اب یہ کہ پیسوں سے پڑھانا ہی ہے, تو اول تو یہ دیکھ لیں کہ واقعی اس کو پڑھنا بھی آتا ہے کہ نہیں آتا. اب یہ بھی ہے نا, پڑھنا ہی نہیں آتا بیچارے, بس خالی من کر رہے ہوتے ہیں. وہ آیت کریمہ پڑھتے ہیں تو ایک بار میں درود شریف کے ختم میں, بہت پرانی بات ہے اپنے لڑک پن کی, تو وہ میں بھی بہت جاتا تھا مگر آج تک پیسے نہیں لیے الحمدللہ. اپنے شوق سے وہ جاتا تھا کہیں ختموں میں محفلوں میں, تو بس یہی راستہ ملا اپنے کو الحمدللہ. تو فنکشنوں کا اور فلموں کا ڈراموں کی لائن شروع سے الحمدللہ بچت اس میں ہے. اللہ کے کرم سے اللہ نے بچا کر رکھا, اس کے کرم سے جو گناہ ہوئے اللہ معاف فرمائے, توبہ کرتے ہیں. تو خیر, تو یہ ایک صاحب کو میں دیکھتا تھا, وہ بھی اسی طرح کے, وہ یہ ان کے عرف میں ختمی ملا کہلاتے ہیں. ختمی ملا جو پیسوں سے پڑھتے ہیں. تو ایک تھے اسی طرح کے بیچارے, وہ بھی. تو میں دیکھتا تھا پبڑیاں جو ہیں, پبڑیاں مجھے سمجھتے ہوں گے, پبڑی کھانے کی ہوتی ہے, وہ خشک پبڑی جو سوکھی, وہ سوکھے میوے میں ملتی ہے ڈرائی فروٹس والوں کے پاس, وہ پبڑیاں پڑتے ہیں, سوکھی بادام پڑتے ہیں. تو پبڑیاں وہ اسپیڈ سے وہ پڑھ بھی رہا, اسپیڈ سے گر رہی ہو. تو اپنے ایک بار مان پڑے تو وہ اس کی وہ 10 پبڑیاں گر چکی ہوں. وہ گرائے جا رہا تھا, تو میں نے گرائے جاتا تھا, اس کو دیکھتا رہتا تھا. تو میں نے اس کو ایک بار پوچھا کہ یار یہ تم کیا کرتے ہو, یہ کس طرح پڑھتے ہو؟ تو اس نے جو مجھے جواب دیا نا, ہمارا قلوب چلتا ہے, قلوب چلتا ہے. اب اس میں سمجھ جاؤ سمجھے کہ قلوب چلتا ہے, اس کو پیسے دو بھائی. فلوس چلتا ہے, فلوس. قلوب کیا چلے گا, قلب کی جمع ہے قلوب, سمجھے. تو اب یہ جاہل بیچارے ہوتے ہیں, اب ان کو یہ بھی نہیں پتا قلب اور قلوب کیا ہوتا ہے. تو اس طرح وہ ان کا بھی دھندا چلتا ہے. اور جب تک یہ جاہل سیٹھ باقی رہیں گے نا, تو ان کی دکان بھی چلتی رہی ہے. ہر سیٹھ جاہل نہیں ہوگا, غصہ مت کرنا. پیسے زیادہ ہوتے ہیں تو پڑھنا نہیں آتا, سیٹھ صاحب کو بٹھا دو ختم پڑھانے کے لیے. بہت مشکل ہے کہ وہ سپارہ پکڑے, سیٹھ صاحب بیٹھ ہی نہیں سکتے. ایسی پینٹ ہی ان کی بیچاروں کی ٹائٹ ہوتی ہے, کہاں بیٹھ سکتے نیچے. ختموں میں کم از کم اب تک نیچے بیٹھنے کا رواج ہے. باقی تو اب نماز میں بھی یار لوگوں نے کرسیاں لگا دی ہیں, تو بس تو وہ ختم تو نیچے بیٹھ کر پڑھاتے تھے, بیچارے بیٹھ ہی نہیں سکتے تو پڑھیں گے کیا. پریکٹس ہی نہیں ہے بیٹھنے کی, بہت کم ہے. کھانا بھی یہ بیچارے سنتیں اور کیا, یہ سب کتابوں میں یا مولانا کے واز میں سنتیں. باقی سنتوں پر عمل کس نے کرنا ہے. تو گھر میں بھی میز کرسی, ٹیبل کرسی پر کھاتے ہیں. بڑے لوگوں کے گھروں میں کام مطلب زمین پر بیٹھنا اور دسترخوان بچھانا اور یہ سنت کے مطابق پاؤں اٹھا کر بیٹھنا, یہ تو ہمارے بعد داڑھی امامے والے نہیں بیٹھتے, آتا ہی نہیں بیٹھنا. پیٹ نکال دیا ہے, یوں چربیاں چڑھا لی ہیں, تو یہ بیچارے بولتے ہم سے بیٹھا نہیں جاتا. تو بدن تھوڑا یار اس کو ریڈیوس کرو, تو انشاءاللہ یہ سنت بھی نصیب ہو جائے گی, سنت کے مطابق بیٹھنے کی بھی. باقی یہ موٹے جو ہے نا, ان کے لیے بہت دشوار ہوتا ہے سنت کے مطابق بیٹھ کر غریبوں کو کھانا نصیب. تو پھر پالتی ہے چوکڑی مار کے بیٹھتے ہیں تو پیٹ زیادہ نکلتا ہوگا غالباً. وہ اندھی آنت کا درد بھی اس میں ہوتا ہے, کولنچ, یہ بڑی آنت کا درد, شاید اپینڈکس بولتے ہیں اس کو شاید. تو
یہ جو آپ نے وہ ٹیبل کرسی کا جو بھی چھیڑا، نہیں یہ بعد میں ابھی قبرستان میں تھے اپنے بابا ٹیبل کرسی تو یہ اب آپ نے جو داڑھی امام یا جو بھی مطلب جس طرح آپ نے لیا ہے ہاتھوں ہاتھ، تو اس میں یہ بھی تو ہے کہ اب نیا طریقہ یہ نکلا ہے کہ ٹیبل کرسی گھر میں اب نہیں رہ رہی، کچن بند ہے نا بابا، کچن جس کو اپنے مطبخ بولتے ہیں، ہاں اس کے کچن کے کارنر پر وہ ایک ماربل کا ٹاپ لگتا ہے اور وہاں کرسیاں ہوتی ہیں تاکہ وہ باورچی خانے سے جو نا وہ ٹیبل میز کرسی تک کون کھانا لے کے جائے گا، تو وہ ڈائریکٹ مطبخ کچن کے پاس ہی وہ اونچی کرسیاں نے وہ ماربل کا ٹاپ کے وہیں بیٹھ جاؤ اور وہیں سے وہ سروس ہوتی رہے گی، اور وہ ہے ٹیبل کرسی کی وہ مطلب ماموں خالہ کی فیملیاں، لیکن تھوڑا سا وہ مطبخ کی طرف چلے گئے کہ ہمارے گھر میں ٹیبل کرسی نہیں ہے، ماربل کرسی ہے۔ پاؤں میں زنجیر ہوتی ہے ان کے؟ نہیں دیکھی نہیں ہے۔ اچھا، وہ اصل ایسے بیچارے کھانے پینے کے شوقین ہوتے نا، یہ اپنے پیٹ کا قفل مدینہ میں ایک بزرگوں کا لکھا ہوا ہے قول کہ جو 3 بار دن میں کھاتا نا اس کو باورچی خانے میں باندھ دو یا قید کر لو، جی گھوڑوں کا استبل میں باندھو، یہ بھی ہوگا شاید، لیکن ہے نا باورچی خانے کا لکھا ہے، طویلے میں لکھا اپنے طویلہ لکھا ہے بابا، طویلہ۔ ماں تو پھر ناراض ہو جائیں گے، ہم کو گھوڑا سمجھائے گیا، نہیں گھوڑے نہیں، آپ گدھے چھوٹا ہوتا نہیں، یہ بھی نہیں، اچھا انسان مگر کھاؤ پیو انسان، یہ تو کہنا پڑے گا نا جو زیادہ کھاتا پیتا ہے، اور پھر بیچارے وہ کسی کو دل کا مرض، کسی کو لقوا، تو کسی کو فالج، تو کسی کے جوڑوں میں درد، تو کسی کو موٹاپے کا مرض۔ اب موٹا تو بیچارہ ایسا ہے اس کو بولتے بھی صحت مند ہے، حالانکہ صحت مند کہاں ہوتا ہے، گرے گا تو اٹھ بھی نہیں سکے گا۔ ہم تو بچپن میں سنتے تھے کہ موٹا دیکھ کے ڈرنا نہیں، پتلا دیکھ کے لڑنا نہیں، موٹا تو کمزور ہوتا ہے بیچارہ۔ تو کوئی ہو تو ناراض نہیں ہونا، میں کسی فرد کو نہیں کہتا، میں تو ذرا باپا ہوں آپ لوگوں کا، جو بیٹھے ہیں باپا بولتے ہیں نا میرے کو، تو باپا تو بچوں کے کان کھینچتے ہیں، اس میں کیا، آپ کسی کو نہیں بولنا، نہیں تو امام صاحب خدا نخواستہ موٹے تازے ہوں گے تو پھر درس بند کروا دیں گے، کوئی سے ہوں گے انا کا مسئلہ بنا لیں گے، اس لیے تیرے کو درس شروع کروایا کہ میرے کو رسوا کرتا ہے، پھر میرے کو پھر مسئلہ ہو جائے گا، تو اس لیے وہ دیکھ بھال کے ذرا درس میں بھی اگر آپ دیکھیں نا کہ کوئی پہلوان بیٹھے ہوئے تو پھر ذرا وہ کہیں اور سے درس دے دیا کریں، بہت ساری سنتیں لکھی ہوئی ہے، یہی تھوڑی ایک موٹاپے کا علاج ہی تو نہیں ہے نا، نہیں تو وہ پھر اس کو شیطان وسوسہ ڈالے گا کہ یہ مجھے سنا رہا ہے، اور پھر 2-4 آدمی اس کو مڑ کے دیکھیں گے بھی، یہ ہو گیا کام سے۔ تو کبھی بھی میں تو یہ بولتا رہتا ہوں، یہ بھی اظہار کرتا رہتا ہوں بعض اوقات کہ دیکھو اگر کوئی بیچارہ بیٹھا ہو تو اس کی طرف دیکھنا مت کہ اس کو ایزا ہوگی۔ اب میں بولتا ہوں اس سے اگر اس کو ایزا ہے تو یہ ایزا نہیں کہلائے گی، یہ تعزیہ ہے، اس نے ایزا اوڑی۔ اب ظاہر ہے میں امر بالمعروف تو بند نہیں کر دوں گا نا، میرے الحمدللہ ان بیانات کو سن کر کتنے لوگ مطلب یعنی کہ پتلے ہو گئے۔ ہاں یار، ایک تو مجھے یاد آئی مدنی بہار کہ 1 سال میں اس نے ایک بیچارہ کوئی اعتکاف میں آیا ہوگا، پتہ نہیں 100 اور کتنا اس کا وزن تھا، ٹھیک ٹھاک وزن لکھا تھا اس میں، اور وہ بیان سن کر لکھا تھا کہ بیان سن کر بس میرے کو چوٹ لگ گئی، اور میں نے 1 سال میں تقریباً 47 کلو وزن کم کر ڈالا ہے، کمال کر دیا اس نے، تو تاریخی واقعہ میرے لیے تو یہ ہو سکتا ہے اس بار بھی اعتکاف میں سائیں بھائی آئیں، لکھی ہوئی باہر تو ہے میرے پاس لیکن اس وقت یہاں ہے نہیں، ورنہ مدنی چینل والوں کو میں سنا دیتا۔ تو یہ کہ نصیب کے اور بہت سے سائیں بھائی دیکھے میں نے کہ جن کے پیٹ اندر چلے گئے، الحمدللہ وزن ریڈیوز ہو گئے، اور جنہوں نے فائدہ اٹھایا ہے ان میں ایک بھی ایسا نہیں دیکھا جس نے کوئی شکوہ کیا ہو کہ یار یہ کم کھانے سے میرے کو فلاں مرض لگ گیا ہے، بلکہ فلاں مرض میرے دور ہو گئے، یہ بولیں گے۔ بہت ساری بیماریاں سے دور ہو جاتی ہیں اللہ کے فضل و کرم سے، آزمائش شرط ہے، تجربہ شرط ہے۔ تو اپنے بہت دور نکل گئے، قبرستان میں وہ مٹی دیتے دیتے اپنے کہاں نکل گئے یار، مٹی دیتے ہوئے، مٹی دینا یہ امر مستحب ایک سنت کام ہے، یعنی کہ جس نے نہیں دی وہ گناہگار تو نہیں ہے، مٹی نہیں دی ہے نا، اس کا تو پڑا نہیں کہیں۔ تو اب یہ کہ مٹی دینے کے لیے قبروں پر پاؤں رکھے بغیر مٹی نہیں دے سکتا تو پھر نہ دے، پیچھے رہے۔ میں بارہا قبرستان میں پیچھے رہا ہوں، ادھر ادھر نکل جاتا تھا، میں احساس ہو گیا میں کیا کیسے اندر جائیں، تو جیسے کہ
اب میرے لیے اب آزمائش بہت ہوتی تھی